یہ آپ کی خدمت کا شو ہے. آپ کو بھی پتہ ہے انجینئرس کو جاب نہیں ملتی ہے. پیرنٹس ایٹ لیسٹ جو اتنا پیسہ لگاتے ہیں, یونیورسٹیز ایکسپیرینس نہیں دے رہی ہیں. بچہ مارکیٹ میں جب لانچ ہو اس کو پریکٹیکل لائف کے بارے میں پتہ ہو, ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں, آپ اسکل بھی حاصل کر رہے ہیں. آپ لائسنسڈ انجینئر پراپرلی بنے ہی نہیں ہے تو آپ کو جاب کون دے گا؟ میں فری آپ کو کنسلٹنسی دوں گا, میں فری گائڈ کروں گا. اف اٹس ان ایویشن سیکٹر اینڈ دین یو کین کانٹیکٹ می. وی ہیو آور آفیشیل پیج آلسو اینڈ دین آئی ایم اویلیبل 24/7. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. چینلز پہ تو ہر قسم کی ڈائیورسیفیکیشن ہے. تو ابھی حال ہی میں نے ایک آپ کہہ لو کہ سیمینار اٹینڈ کیا. وہ اس کا آپ کہہ لو کہ اس کا جو ایجنڈا تھا یا اس کا جو ٹاپک تھا کہ ہماری نئی جنریشن پاکستان میں کیا از اٹ کیپیبل آف سرونگ دس کنٹری اور ناٹ. تو جب یہ سیمینار ہوا تو اچانک اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک یہ نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے, یہ 28 سال کا ہے. اور کون ہے یہ؟ ایک ایئر کرافٹ انجینئر, جس کو آپ ایروناٹیکل انجینئر بھی کہتے ہو, لیکن ایئر کرافٹ انجینئر کہ جہاز جب اڑتا ہے اڑنے سے پہلے یہ ہر چیز چیک کرتے ہیں, اور پھر جب ان کی کلیئرنس ہوتی ہے تو یہ پھر پائلٹس کے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. ان کی کلیئرنس کے بغیر جہاز اڑ نہیں سکتا. اب پاکستان میں اتنا زیادہ یہ کام نہیں ہے, میری نظر میں ہونا چاہیے. تو جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا آئیں ذرا آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں, کیونکہ آپ بھی جج ہیں, آپ بھی جوری ہیں, اور آپ بھی ڈیفینس ہیں, اور آپ بھی پروسیکیوشن ہیں. کیونکہ جب جہاز اڑتا ہے تو ساروں کی زندگیاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ اگر تو ٹھیک تھا جہاز تو اڑ گیا, خراب ہوا جہاز, یہ رسپانسبل ہے. تو میں نے آج ان سے اسی پہ بات کرنی ہے کہ جب ہم ایئر کرافٹ انجینئر کی بات کرتے ہیں, اس کی اہمیت کتنی ہے فلائنگ کے اندر, اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اس کو اور امپورٹنس کیوں نہیں دیتے. اگر آپ کو یاد ہو, کئی جو لوگ ہیں بزرگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہی پاکستان کے انجینئرز یہ ایمریٹس بنائی ہے یار, اتحاد, اور آپ نام لے لو ایئر لائنس کے. یہ ہب ہوتا تھا کراچی, پوری دنیا میں جہاز اس سیکٹر کے آ کے یہاں سروس ہوتے تھے, مینٹیننس ہوتی تھی. کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں مجھے زعیم آپ بتائیں, زعیم مظفر ہے آپ کا پورا نام, مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اس شعبے میں آپ پڑھے کیسے, اور یہ شعبہ اتنا اہم ہے کہ ہم نے اس کو امپورٹنس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ Thank you, sir. Thank you for the introduction. Let me just give you a brief introduction about myself. I'm an aircraft engineer. I've done my aerospace engineering, aeronautical engineering, and I've done my aviation management and safety in the airline. Where from? From Emirates Aviation University in Dubai, and then later on I did my masters in Coventry University. It's a UK based company, but they were in UAE itself. Okay. Dubai mein hi unka ek campus hai. Anyhow, let me just give you a brief introduction about Pakistan aviation industry. aapko pata hai Emirates ka code hai EK. EK stands for Emirates to Karachi. This is our aviation industry's history. hum itni value rakhte hain aviation ki industry mein. Anyhow, let me tell you what's going in the market first, کہ ہو کیا رہا ہے. I'll tell you a very simple thing. ہمارا aviation sector boom کرے گا. We have very good opportunities in future. ہماری ایئر لائنز آ رہی ہے. فار ایگزامپل ایئر سیال از آن کارڈس. ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کا بوم آئے گا. اچھا, what's going now, we know that we are in pandemic situation, but soon internationally and in Pakistan also aviation industry grow کرے گی. Now what make me come back to Pakistan? ایسا کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ یار okay, it's time to shift back and let me serve my country. میں یہاں پہ آیا, I met couple of kids who were in aviation in couple of universities in Pakistan, and they were facing some real problems because of جاب ایشوز. ان کو مارکیٹ میں جاب نہیں مل رہی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے انجینئرس کو جاب نہیں ملتی ہے. میں نے اس کا روٹ کاز نکال لیا, اور اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ یونیورسٹیز ایکسپیرینس نہیں دے رہی ہیں. آپ ایجوکیشن تو دے رہے ہیں بٹ اس کی اسکل کہاں پہ ہے. اچھا, اب میرا جو ڈومین ہے, ہمارا ایئر کرافٹ کا لائسنس ہوتا ہے, اس کے لیے if you want to become an aircraft engineer, a licensed engineer, اس کے لیے آپ کو ایک certain amount کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. Now some universities in Pakistan what they are doing is کہ آپ کو یا تو چھوٹے جہازوں پہ ایکسپیرینس کروا دیں گی اینڈ ان دیٹ ٹرمز آپ B1.2 کے کیٹیگری کے لائسنس ہولڈر بن جاتے ہیں, بٹ یو ول ناٹ این ایئر کرافٹ انجینئر جو ایک بڑے جہاز پہ کام کر سکتا ہے. آئی یوز سمپل ورڈز ابھی تاکہ میری آڈینس میرے ساتھ کنیکٹ کر سکے. تو وہ اب آپ چھوٹے جہازوں پہ جب کام کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ کو ایئر لائن ایک دم سے بڑے جہازوں پہ نہیں کرے گی. سو دیٹ مینس کہ اس کا روٹ کاسٹ پہلے کیا ہے کہ آپ اس کو بڑے جہازوں پہ کام کروائیں. تو اب دوسرا کیا پرابلم آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ سم یونیورسٹیز یٹ اگین وہ کروا رہی ہیں ڈگری کورسز وچ از HEC اپرووڈ, اوکے فائن, بٹ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا سب کو. سر اٹس ایئر کرافٹ مینٹیننس ٹیکنالوجی ہے, یہ ایویشن کی, بٹ یہ بات سمجھنی پڑے گی آڈینس کو کہ یہ ایک ڈگری کورس ہے اور یہ صرف وہیں پہ اپلائیبل ہے, یہ اپلیکیبل ہے جو سا ملک جہاز مینوفیکچر کرتا ہے. وی آر ناٹ اے مینوفیکچر, دس از سمپل ایز دیٹ. ہم مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں ہے, بوئنگ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, ایئر بس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. یہ ایئر کرافٹ مینٹیننس ٹیکنالوجی یا کچھ ڈگریز جو بھی ہیں وہ ڈیزائننگ کی پرسپیکٹو سے آپ کے لیے اچھی ہیں. اگر آپ نے یہ کورس کی ہے تو آپ باہر جائیں اس ملک میں جو مینوفیکچررز ہیں. پاکستان میں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے, تو یہ ڈگری کیا ہوئی ٹیکنیکلی, it's a waste of money, it's a waste of your time. So why not bring a proper channel and let me guide all the students or my audience or their parents at least جو اتنا پیسہ لگاتے ہیں. It's not very easy کہ آپ ایک بچے کو اتنی مشکل سے وہ اپنی ٹائم انویسٹمنٹ کرتا ہے. آپ کو کس دن ٹرین کیا؟ It was a very hard journey because as all جیسا ہر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, I was one of those. میں گریجویٹ ہوا and nobody supported me in the line. تو کیا ہوتا تھا کہ آئی یوز ٹو گو ٹو ڈفرنٹ کمپنیز ود مائی CV, مارننگ 6 o'clock, سر پلیز لے لیں, سر پلیز لے لیں, سر پلیز لے لیں. میں ریپیٹڈلی مینیجرس کے ساتھ ملتا تھا. آئی یوز ٹو بلڈ مائی کنیکشن, آئی یوز ٹو بلڈ مائی تاکہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہے. اینڈ ایز سون ایز سر پھر کیا ہوا کہ ون آف دا کمپنی ہائرڈ می ایز این انٹرن فار 2 years. آئی ورکڈ ایز فری انجینئر اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی واز آسکڈ کہ کافی بنانی آتی ہے, دوسری چیز آپ کو کپڑا پھیرنا آتا ہے, جہازوں پہ کپڑا پھیر سکتے ہیں. اٹ واز اے ہول اسٹرگل بٹ اٹ ٹک ٹائم. میں نے اپنے ویز اپنے رستے بنائے اور میں ایک ایک کر کے کرتے آئے ایک جرنی کو میں کراس کرتا آیا. ناؤ مجھے پتہ چل گیا کہ اسٹوڈنٹ کہاں پھنس رہے تھے, اس جرنی میں کیا پرابلمز ہیں, اس جرنی میں ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا 8 سے 9 سال ضائع نہ ہو, وہ اسی ڈگری کے اندر یہ سارا کام کر جائے اینڈ آفٹر 5 years اس کی پروبیبلٹی ریشو آف گیٹنگ اے جاب انکریز ہو جائے. اب اس کا کیا ہوتا ہے, می ایز اے ڈائریکٹر آف IAME انسٹیٹیوٹ آف ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر, یہ ہمارا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے. ہمارا ایم, ہمارا ویژن صرف یہ ہے, فرسٹ ویژن دیٹ آئی وانٹ ٹو چینج دا کلچر آف ایجوکیشن سسٹم. سیکنڈ ویژن, میں میک شیور کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ مارکیٹ میں جب لانچ ہو اس کو پریکٹیکل لائف کے بارے میں پتا ہو. آئی ایم گونا ٹیل یو ہاؤ دس سیکنڈ پوائنٹ از گونا کم. تھرڈ, اس کو جاب ملے, ایزیلی ملے. لیکن یہ جو آپ کا اسپیسیفک پروفیشن ہے ایویشن ریلیٹڈ, جی سر, یہ جو دیکھ رہے ہیں لیٹس سے ینگسٹرز, کوئی کچھ ڈگری لے رہا ہے, کوئی کچھ, ہاؤ ول ہی کنورٹ انٹو یور ڈومین؟ سر جنہوں نے یہ کر لیا ہوا ہے آلریڈی, آئی ایم شیور ان کا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فرینکلی اسپیکنگ, نو لائز. بٹ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان بٹوین ہیں ابھی بھی. عمر کتنی ان کی ہونی چاہیے؟ ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ دے شوڈ بی اے لیولس کے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے, FSC کے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے, اینڈ دے مسٹ یا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے, اینڈ دے مسٹ ہیو ڈن دیئر پری انجینئرنگ سبجیکٹس. ان کی پھر آپ کے پاس آئیں, پھر میرے پاس آئیں گے. سو اٹس ایکویلنٹ ٹو بیچلرس بیسکلی. اٹس اے 5 years پروگرام جس میں آپ 3 سال ہمارے ساتھ تھیوریٹیکل پلس پریکٹیکل کریں گے. اس میں ہوگا کیا کہ یو آر گوئنگ تھیوریٹیکل پلس پریکٹیکل, آپ ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں, آپ اسکل بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ کہاں آپ نے لانچ کی؟ سر وی ہیو آور کیمپس ان لاہور اٹسیلف اینڈ پریکٹیکل ٹریننگ وڈ بی ان کراچی. بیکاز اس کی بھی وجہ ہے, اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جی لاہور میں ہے, اٹس اے لائے. ہمارے بیس اسٹیشنس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ جہاز آ کے ٹھیک ہوتا ہے آفٹر اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم, اس کی ایک ریپیئر آتی ہے, مینٹیننس کی ایک ٹائم آتا ہے. فار ایگزامپل 2400 hours, 3600 hours ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو صرف ہے ہی کراچی میں, تو ہاؤ کین آئی ٹرین دم ان لاہور؟ تو یہ تو بلف ختم ہے نا. اگر آپ کو کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ملے گا یا ملنا چاہیے, اس کی فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس؟ جی سر, ان کراچی وی ڈو ہیو سب کمپنیز ہو کین انٹرٹین دیز اسٹوڈنٹس. وہ ہمیں سپورٹ کریں گی اس 5 سال کے پروگرام کے لیے. اینڈ ونس when they graduate with the license degree, now let me tell you one more positive point.
پاکستان میں جو لائسنس ملتا ہے وہ ساری ملتا ہے. It is only applicable to few countries in which 8 سے 9 countries ہیں, پاکستان, بھوٹان and نیپال. Whereas EASA, European Aviation Safety Agency, it is applicable to Europe, Gulf. اس کے بعد آپ 5 سال کے بعد جب آپ کیٹیگری B 1.1 کا لائسنس لیں گے تو آپ ٹیکنیکلی یورپ میں بھی کام کر سکتے ہیں, آپ ٹیکنیکلی ایمریٹس میں بھی کام کر سکتے ہیں, آپ اتحاد میں کام کر سکتے ہیں. اینڈ وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم آپ کو بالکل تنہا چھوڑ دیں گے اور مارکیٹ میں ایسے ہی پھینک دیں گے. آپ کو ایکسپیرینس دیے, ول ایٹ لیسٹ میک شیور کہ آپ کی سی وی ایک پوائنٹ پہ پہنچے, تاکہ ایٹ لیسٹ, میں رزق کا وعدہ نہیں دے رہا ہوں, بٹ آئی ول ٹرائی فرام مائی اینڈ ایز اے ڈائریکٹر. I'm concerned about my students, I'm concerned about their future, I'm concerned about the money they have spent, and I'm concerned about the time they have spent. اچھا, what about simulation? اس کے لیے کیا کریں گے؟ سر سیمولیشن ہماری ڈومین میں نہیں آتا. آپ کے نہیں آتا؟ سیمولیشن صرف پائلٹس کی, ایگزیکٹلی, وہ ہماری ابھی ڈومین میں نہیں ہے. اس کی فیس کتنی ہے؟ سر ان ٹوٹل یہ ٹائم جو 5 ایئرس کا پلان ہوگا, ود پریکٹیکل, ود ایگزامینیشن اینڈ ود ٹیوشن, اٹس گونا ٹیک اراؤنڈ 2 million to 2.5 million کے درمیان یہ فگر آئے گا. بٹ 5 years کا ان ٹوٹل 5 سالوں میں یہ آپ کا پلان ہے. یہ 25 لاکھ روپے میں؟ جی سر. بس؟ جی سر. یہ تو باہر تو بہت مہنگا ہے سر. آئی ڈونٹ نو, باہر آپ لاہور میں یہاں پہ اور بھی جگہ پہ, آئی ڈونٹ نو وائی دے آر چارجنگ سو مچ, بٹ اٹ شوڈ بی لائک دس. اتنا یہ ایک اور انٹرسٹنگ ہے, انہی کا سوال ہے کہ اس میں جاب اپرچونیٹیز ہیں کافی. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں ہے, تو ٹیکنیکلی ہم کس پہ کام کر رہے ہیں, ہم کمرشل فلائٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایئر کرافٹ نے تو مینٹیننس کے لیے جانا ہی جانا ہے, ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات دوسری بات, سر جب آپ کے پاس آپ لائسنسڈ انجینئر پراپرلی بنے ہی نہیں ہے تو آپ کو جاب کون دے گا؟ تو اب جب آپ اس چینل سے نکلیں گے, آئی نو 5 سال ایک تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, بٹ یہ پراپر چینل ہے. اٹس اے پروسیس. سیلریز اچھی ہوتی ہیں obviously, you're in aviation, it's a prestige industry, you get very attractive salary. آپ ایکسپیرینس لیتے جائیں, آپ کا رینک بڑھتا جائے, اینڈ دین یو نو ہاؤ ایویشن انڈسٹری ورکس اوور ہیئر. تو ان کو بتائیں نا پھر آپ کہاں آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. سر یو کین, وی ہیو اے ویب سائٹ, دیر وڈ بی اے لنک گیون اوور ہیئر, اینڈ دین یو کین کانٹیکٹ می. وی ہیو آور آفیشیل پیج آلسو, اینڈ دین آئی ایم اویلیبل 24/7. آئی ایم, سر literally speaking, I am interacting with the students who are coming even in the midnight. Brilliant. تو یہ جو آپ کے سامنے اس وقت یہ جو لنک ہے مظفر زعیم کا, ان کے جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کی اسکرین پہ, یہ آپ دیکھیے, ان کو کانٹیکٹ کریں. اینڈ بائی دا وے یہ کوئی ایڈ شیڈ نہیں ہے کہ میں ایڈ دے رہا ہوں کہ ہاں جی یہ کرو کہ ہمیں کو پیسہ, نتھنگ. یہ میں صرف خدمت خلق کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی کریئر بن سکتا ہے اور وہ بنائے. کیوں جی آپ ذرا بتا دیں, ہم کو پیسے شیسے ادھر نہیں ہے, بتا دیں سر کیا, کیونکہ ہاں جی کوئی کمرشل ہے, یہ وہ کوئی کمرشل نہیں. پی جے میر ان چیزوں پہ نہیں بلیو کرتا, وہ کرتا ہے کہ عوام کی خدمت کس طرح ہو. مجھے ایک اور چیز بتائیں جی کہ اس میں جب یہ آپ سیٹ اپ ادھر آپ کا لگ گیا کہ نہیں لگا؟ جی سر لگ گیا. کدھر, لاہور میں؟ جی سر لاہور میں انشاءاللہ. کراچی میں؟ سر کراچی میں پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی, اینڈ سون انشاءاللہ will be going to کراچی. ہمارا کیمپس کراچی میں بھی کھلے گا, will be going to اسلام آباد also. But first I want to know کہ I just want to convey my message. میں ایک بہت ہی ایک نیک نیت سے یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ پلیز آپ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ صرف میرے ادارے میں آئیں, اگر آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں میک شیور آپ پوری انفارمیشن لیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے, اینڈ اگر وہ آپ کو جو گائیڈ کر رہے ہیں, میں فری آپ کو کنسلٹنسی دوں گا, میں فری گائیڈ کروں گا. اف اٹس این ایویشن سیکٹر, میں بالکل فری آپ کو گائیڈ کروں گا. زبردست زعیم, گڈ لک ٹو یو. تھینک یو سر. اور یہ جو آج شو کیا ہے, یہ میں آپ کو اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, ایمان سے کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی خدمت کا شو ہے. کہ میں صرف بتانا چاہتا کہ یہ شخص آیا ہے, اس کی باتیں سنی ہیں, مزہ آیا ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ بھی ہیں, کوئی ہیں, اچھی چیز ہے لے کے آئیں, I'll highlight you یار, I'll put you forward. The question is کام کرنے والے بنو, کیونکہ آپ لوگ جیسے یہ ہیں, you are the future of Pakistan, and we need to be encouraging people all over the world to come and help the country and do something good for the country. Please look after yourself, subscribe to the channel, and of course جس طرح زعیم آج بیٹھے, اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے, یہ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, کال کریں, میسج بھیجیں کہ میرے پاس یہ پروجیکٹ ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں
پاکستانیوں کا کیا پورے شہریوں کا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بینیفٹ ہے. تو پلیز کم along, look after yourself. خدا حافظ.